اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کانسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج بھی سبق ہے الدرس الثامن والستون، یعنی 68واں سبق، لیسن نمبر 68۔ اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی اس سبق کی جو بقیہ مشقیں رہتی ہیں ان کو حل کر لیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارا جو لیسن نمبر 68 ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مشق نمبر 135 تک جو ہے وہ حصہ سالو کر لیا تھا، تو آج ہم مشق نمبر 136 سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور مشق نمبر 136 کا جو پہلا سوال ہے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشق نمبر 136 میں آپ جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ حول النعت المفردہ، مفرد نعت کو پھیر دیں۔ حولا یحول تحویلاً باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے پھیرنے کے معنی میں، یعنی مفرد نعت کو آپ نے پھیرنا ہے۔ کہاں پھیرنا ہے، کس طرف پھیرنا ہے، وہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ الی المثنی، مثنی کی طرف، والجمع اور جمع کی طرف، مذکراً و مؤنثاً، مذکر ہوتے ہوئے اور مؤنث ہوتے ہوئے، فی الجملۃ الآتیۃ، آنے والے جملے میں۔ تو نیچے ایک جملہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا جو کہ ہے عدو عاقل خیر من صدیق جاہل، یعنی ایک عاقل، ایک عقل والا دشمن ایک جاہل دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اور اس میں جو مفرد نعت استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ عدو کی نعت استعمال ہوئی ہے عاقل، اور صدیق کی نعت استعمال ہوئی ہے جاہل، تو اس عاقل نعت کو اور جاہل نعت کو ہم نے مثنی اور جمع کی طرف پھیرنا ہے، یعنی اس کی جگہ پر ہم نے مثنی یا جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور مذکر اور مؤنث بھی چینج کرنے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب صفت چینج ہوگی تو سب سے پہلے تو موصوف چینج ہوگا، لہٰذا جو تبدیلی آئے گی اس جملے میں وہ کچھ یوں ہو سکتی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے ترتیب وار ان جملوں کو رکھ دوں، جیسا کہ اس کی کلید میں بھی دیے گئے ہیں کہ پہلے مثنی میں تبدیل کیا گیا ہے، اور جملہ کچھ یوں بنایا گیا ہے کہ عدوانی عاقلانی، عدوانی عاقلانی خیر من صدیقین جاہلین۔ تو آپ نے دیکھا دونوں جگہ پر جو ہے وہ مثنی بنا دیا گیا اور مثنی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک کویسچن آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ خیرن کو کیوں نہیں تبدیل کیا گیا؟ تو خیرن جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ جو ہے یہ جب من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ مفرد مذکر ہی رہتا ہے، تو اس لیے خیرن کا لفظ جو ہے وہ بالکل چینج نہیں ہوگا، باقی ہر جگہ پر تبدیلی ہوگی۔ تو پہلا جملہ بن گیا عدوانی عاقلانی خیر من صدیقین جاہلین۔ اب مؤنث کی طرف آئیں تو کچھ یوں بن جائے گا کہ عدوتانی عاقلتانی خیر من صدیقتین جاہلتین۔ اور اب جمع کی طرف آئیں تو جمع میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے ہیں، جیسے کلید میں بھی انہوں نے تبدیل کیا ہے کہ مبتدا کو انہوں نے معرفہ بنا کر استعمال کیا ہے، تو ہم بھی معرفہ بنا کر لے آتے ہیں کہ الاعداء العاقلون خیر من الاصدقاء الجاہلین۔ یہ مذکر کے لیے ہو گیا، اور مؤنث کے لیے ہو جائے گا کہ العدوات العاقلات خیر من الصدیقات الجاہلات۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں جی مشق نمبر 136 کے ہی اگلے پورشن کی طرف، اور اس میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حول النعوت المفردۃ، مفرد نعوت کو پھیر دیں۔ کہاں پھیر دیں، کس طرف پھیر دیں؟ تو بتایا جا رہا ہے فی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں۔ کہاں پھیر دیں؟ الی جمل وصفیۃ، وصفیہ جملوں کی طرف۔ تو جو مفرد نعوت استعمال ہوئی ہیں نا درج ذیل جملوں میں، ان کو ہم نے وصفیہ جملوں کی طرف پھیرنا ہے، یعنی تبدیل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہے مررت بحی مزدحم بالسکان۔ مررتو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میم را را مادہ، مرہ یمرو مروراً گزرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کے پاس سے گزرا جائے گا، جس چیز پر گزرا جائے گا وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو مررت بحی، میں ایک ایسے محلے
پر سے گزرا کہ مزدحمن جو کہ بھیڑ والا تھا، بالسکانی اپنے رہنے والوں کے ساتھ، اپنے رہائشیوں کے ساتھ. یعنی میں ایک ایسی آبادی یا ایک ایسی بستی یا ایک ایسے محلے پر سے گزرا جو رہائشیوں کے ساتھ بھیڑ والی تھی. تو یہاں پر مزدحمن جو ہے یہ نعت مفرد ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے ایک جملے میں جو کہ وصفیہ ہو. تو ہم مزدحمن جو صیغہ اسم الفاعل کا ہے اس کو ہم فعل مضارع کے صیغے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور کچھ جملہ یوں بن جائے گا کہ مررت بحی یزدحم بالسکانی. دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے سمیت صوتا مطربا، میں نے ایک دلکش آواز سنی. تو یہاں پر جو مطربن ہے، اطربا یطربو اطرابن سے اسم الفاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کی جگہ پر ہم فعل مضارع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو یوں جملہ بن جائے گا سمیت صوتا یطربو. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے وہ ہے نالت مصر منزلتاً عالیتاً، مصر جو ہے اس نے ایک بلند مقام حاصل کیا. تو یہاں پر عالیتاً جو نعت ہے مفرد، اس کی جگہ پر ہم ایک جملہ لے کر آئیں گے، اور پورا جملہ کچھ یوں بنے گا کہ نالت مصر منزلتاً تعلی یا تعلو. اور اس کے بعد چوتھا جملہ ہے سقیت کلبن لاحسن، سقیت میں نے پلایا کلبن ایک کتے کو، اور کتے کی صفت آ رہی ہے لاحسن کہ جو ہانپ رہا تھا یا ہانپنے والا تھا. تو اب لاحسن کی جگہ پر ہم ایک جملہ لے آئیں گے اور وہ ہو جائے گا یلحسو. تو مکمل جملہ کچھ یوں بنے گا کہ سقیت کلبین یلحسو. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے قلیل مدبر خیر من کثیر مباصر، یعنی منظم تھوڑی چیز زیادہ بکھری ہوئی چیز سے بہتر ہے. یعنی ایسی چیز جو کہ منظم ہو چاہے تھوڑی ہو، وہ ایسی چیز جو کہ بکھری ہو اگرچہ بہت زیادہ ہو اس سے بہتر ہے. تو یہاں پر دو صفات یا نعتیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک مدبر ہے اور ایک مباصر ہے. تو ان دونوں کی جگہ پر ہم ایک جملہ لے کر آئیں گے، اور مکمل جملہ کچھ یوں بن جائے گا کہ قلیل یدبر خیر من کثیر یباصر. اور چھٹا اور آخری جملہ اس حصے کا وہ ہے کہ اقبل نصحا نافعا، تو قبول کر نفع دینے والی نصیحت من اخن مخلصن، ایک مخلص بھائی کی طرف سے. تو یہاں پر بھی دو جگہ پر ہمیں صفت چینج کرنی پڑے گی، ایک نافعن اور ایک مخلصن. تو ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ اقبل نصحا ینفع من اخن یخلص. امید ہے جملے آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اب مزید آگے چلتے ہیں اسی مشق کے اگلے حصے کی طرف، اور وہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ حول الجمل الوصفیۃ الی النعوت المفردۃ. اب جو نیچے جملے آ رہے ہیں ان میں وصفیہ جملے دیے گئے ہیں نعت کے طور پر، ان کو ہم نے مفرد نعت میں تبدیل کرنا ہے. تو پہلا جملہ ہے قابلت ولدن یصیح. قابلت میں نے سامنا کیا ولدن ایک ایسے لڑکے کا، یصیح جو چیخ رہا تھا، یعنی ایک چیخنے والے لڑکے کا میں نے سامنا کیا. تو یہاں پر یصیح جو ہے یہ جملہ وصفیہ ہے، اس کو ہم نے نعت مفردہ میں تبدیل کرنا ہے. تو یصیح سے ہم اسم الفاعل کا صیغہ جو ہے وہ بنا لیں گے جو کہ سائحن بن جائے گا، اور ولدن چونکہ منصوب ہے تو سائحن کو ہم منصوب استعمال کریں گے، اور مکمل جملہ کچھ یوں بنے گا کہ قابلت ولدن سائحن. دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے سمیت خطیبا، میں نے سنا ایک ایسے خطیب کو کہ یؤثر فی سامعیہ، جو اپنے سامعین میں اثر انداز ہو رہا تھا. تو یہاں پر یؤثر جو ہے وہ فعل استعمال ہوا ہے، تو اس سے ہم صیغہ اسم الفاعل بنا لیں گے اور منصوب استعمال کریں گے، اس لیے کہ خطیباً کے لیے ہم اسے بطور صفت لائیں گے. تو جملہ کچھ یوں بن جائے گا کہ سمیت خطیباً مؤثرا فی سامعیہ. تیسرا جملہ ہے کہ احب کل عامل، میں ہر ایسے کام کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، یتقن عملہ، جو اپنے کام میں عمدگی پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر یتقن جو ہے فعل استعمال ہوا ہے، تو اس کی جگہ پر ہم صیغہ صفت اسم الفاعل جو ہے وہ مجرور لے کر آئیں گے کیونکہ عامل کی صفت بنانا چاہ رہے ہیں. تو کچھ یوں بنے گا جملہ پورا کہ احب کل عامل متقن
عملہ. اور چوتھا جملہ جو ہے وہ ہے شاہدت قطارن، میں نے ایک ایسی ٹرین دیکھی کہ سیرہ سریع. اب یہاں پر جو جملہ وصفیہ استعمال ہوا ہے یہ جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، سیرہ سریع، جس میں سیرہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور سریع اس کی خبر ہے. تو میں نے ایک ایسی ریل گاڑی دیکھی جس کی رفتار تیز تھی. تو یہاں پر اب سیرہ سریع کی جگہ پر ہم نے قطارن کے لیے نعت مفرد لانی ہے. تو ہم کچھ یوں لا سکتے ہیں کہ شاہدت قطارن سریع السیری، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں ہم لے آئیں گے. اس کے بعد پانچواں جملہ جو ہے وہ ہے عطفت علی فقیر، میں نے ایک ایسے محتاج، ایک ایسے فقیر پر مہربانی کی، نفسہ عفیفتن، کہ جس کا نفس جو تھا وہ پاک دامن تھا. تو نفسہ عفیفتن یہ جملہ اسمیہ ہے، وصف کے طور پہ یعنی صفت کے طور پہ فقیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کی جگہ پر ہم نے مفرد اسم لے کر آنا ہے. تو عفیفتن سے ہم ایک لفظ بنا لیں گے اور پھر جملہ کچھ یوں ہوگا کہ عطفت علی فقیر عفیف نفسی. چھٹا اور آخری جملہ ہے اس حصے کا وہ ہے رکبت باخرتن، میں ایک ایسے بحری جہاز پر سوار ہوا، غرفہا جمیلتن، جس کے کمرے خوبصورت تھے. تو اب آپ کہیں گے یہاں پر تھے میں کیوں لگا رہا ہوں جملہ اسمیہ میں؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے نا، میں سوار ہوا، تو سوار ہوا تو پھر تھے کے ساتھ ہی ہوگا نا. اگر یہاں پر ہوتا کہ میں سوار ہوتا ہوں پھر میں کہتا کہ جس کے کمرے خوبصورت ہیں، تو میں ایک ایسے بحری جہاز پر سوار ہوا جس کے کمرے خوبصورت تھے. تو یہاں پر غرفہا جمیلتن جو جملہ اسمیہ ہے اس کی جگہ پر میں نے باخرتن کے لیے مفرد نعت لانی ہے. تو کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ رکبت باخرتن جمیلت الغرفی. امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اب چلتے ہیں مشق نمبر 136 کے اگلے پورشن کی طرف، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ حول الاحوال التی فی الجمل الآتیتی الی النعوت. احوال یعنی حال کو آپ نے پھیرنا ہے جو کہ نیچے دیے جملوں میں آ رہے ہیں. کہاں پھیرنا ہے، کس طرف پھیرنا ہے؟ الی النعوت، نعت کی طرف. یعنی حال استعمال ہو رہے ہیں جملوں میں، ان حالوں کو آپ نے نعتوں کی طرف پھیرنا ہے، یعنی حال کو نعت میں کنورٹ کرنا ہے. تو پہلا جملہ ہے جاءت البنت تضحک، لڑکی آئی اس حال میں کہ وہ ہنس رہی تھی. تو تضحک یہاں پر حال استعمال ہوا ہے جملہ، اس کی جگہ پر ہم نے صفت لانی ہے البنت کے لیے. تو ہم یوں کر سکتے ہیں اس جملے کو کہ جاءت البنت الضاحکۃ. دوسرا جملہ ہے جی رکبت الحصان، میں گھوڑے پر سوار ہوا، مسرجن، اس حال میں کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی. تو یہاں پر مسرجن کی جگہ پر میں نے صفت لانی ہے الحصان کے لیے. تو میں سمپل سی تبدیلی اس میں کروں گا اور جملہ کچھ یوں بنا دوں گا کہ رکبت الحصان المسرجہ. تیسرا جملہ جو ہے وہ ہے ظہر النور ساطعا، نور ظاہر ہوا، چمکتا ہوا. تو النور کے لیے حال ساطعا استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر النور کے لیے میں صفت لے آؤں گا جو کہ الساطع ہو جائے گی. تو جملہ بن جائے گا ظہر النور الساطع. اور اس کے بعد آخری جملہ اس حصے کا وہ ہے ابصرنا البرق، ہم نے بجلی دیکھی، یلمع، چمکتے ہوئے. تو یلمع جملہ فعلیہ یہاں پر حال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی جگہ پر میں نے صفت لانی ہے مفرد. تو میں کچھ یوں کر سکتا ہوں اس جملے کو کہ ابصرنا البرق اللامع. تو الحمدللہ جی یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا مشق نمبر 136 کا. اب ہم چلتے ہیں اس مشق کے آخری حصے کی طرف، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ غیر، غیرہ یغیر تغییراً، اس کے معنی ہوتے ہیں تبدیل کر دینا، بدل دینا. تو کہا جا رہا ہے کہ غیر، تو بدل دے، کس کو بدل دے؟ کل جملتن، ہر ایک جملے کو، من الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں سے، لتجعل الاخبار، تاکہ خبریں ہو جائیں، التی بہا نعوتن، خبریں کیا ہو جائیں؟ نعتیں بن جائیں. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیچے جملے آپ دیکھ رہے ہیں نا 4، ان میں خبریں جو آ رہی ہیں نا مبتدا کے لیے خبریں، وہ آپ نے نعتوں میں کنورٹ کرنی ہے.
امید ہے بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں جی پہلے جملے کی طرف۔ پہلے جملے میں ہے الحجرۃ، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو آ رہی ہے وہ ہے نظیفۃ جدرانھا۔ تو خبر جو ہے وہ ہے نظیفۃ جدرانھا، نعت سببی والا کنسیپٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جدرانھا جو ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے مفرد نعت میں، اور بلکہ ہم اس کو ہی نہیں تبدیل کریں گے، ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم جملے کو تبدیل کر دیں ایسے جملے میں جس میں خبر جو ہے وہ نعت بن کر آ جائے، تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم آسان یہ کر لیتے ہیں کہ ہم ایک حاضی مبتدا معذوف نکال لیتے ہیں کہ حاضی، اور الحجرہ کو ہم نکرہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حاضی حجرۃ نظیفۃ جدرانھا، یعنی یہ جو پہلا جملہ ہے نا اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں کہ الحجرہ کمرہ، نظیفۃ جدرانھا اس کی دیواریں صاف ستھری ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس جملے کو انشاءاللہ تعالی بدل سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحدیقۃ باغ، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ناظرۃ ازہارھا، اس کے پھول تر و تازہ ہیں۔ تو اب اس کو ہم کیسے چینج کریں؟ اس کو ہم اس طرح چینج کر لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دخلت، میں داخل ہوا، حدیقۃً، ایک ایسے باغ میں کہ ناظرۃ ازہارھا، جس کے پھول تر و تازہ تھے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے وہ ہے الدرس مفہوم معناہ۔ الدرس جو ہے مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے مفہوم معناہ ہے، یعنی سبق اس کا معنی سمجھ میں آنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم تبدیلی کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ حفظت درسن، ہم نے الدرس کو درسن میں تبدیل کر دیا اور مفہوم کو مفہومن میں تبدیل کر کے ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ حفظت درسن مفہومن معناہ، یعنی میں نے یاد کیا ایک ایسے درس کو، ایک ایسے سبق کو کہ جس کے معنی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری جملہ ہے اس مشق کا، وہ ہے الزہرۃ ناصع بیاضھا۔ الزہرۃ پھول، ناصع بیاضھا اس کی سفیدی نکھرنے والی ہے۔ تو یہاں پر ہم کچھ ایسا جملہ جو ہے وہ بنا لیں گے کہ شممت، سونگھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شین میم میم مادہ، شممت زہرۃً، میں نے سونگھا ایک ایسے پھول کو کہ ناصعاً بیاضھا، جس کی سفیدی نکھرنے والی ہے۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 136 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 137 کی طرف۔ تو مشق نمبر 137 ہے کہ کون یکون تکویناً سے تو بنا 6 جمل، 6 جملے بنا، تشتمل کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مشتمل ہو علی نعت حقیقی، نعت حقیقی پر، مع اختلاف النعوت فی التذکیر والتانیث والافراد والتثنیۃ والجمع، اور نعت میں جو ہے وہ چینج آنی چاہیے مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور جمع کے اعتبار سے۔ تو 6 جملے بنانے ہیں ہم نے، تو میں کاپی کرتا ہوں جی آپ کے سامنے وہ 6 جملے۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ جاء رجل صالح، اور مثنیٰ میں ہو جائے گا جاء رجلان صالحان، اور جمع میں ہو جائے گا جاء رجال صالحون۔ اور پھر مؤنث میں جو 3 جملے بنیں گے وہ کچھ یوں بن جائیں گے کہ جاءت امرأۃ صالحۃ، جاءت امرأتان صالحتان، جاءت نساء صالحات۔ تو یہ 6 جملے بن گئے جی۔ اور یہ 6 جملے کون سے تھے؟ یہ 6 جملے وہ تھے جن میں نعت حقیقی استعمال ہوئی ہے مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے فرق کے اعتبار سے۔ اب دوسرا سوال جو ہے مشق نمبر 137 کا وہ ہے کہ کون 6 جمل تشتمل کل واحد منہا علی نعت سببی مع اختلاف النعوت فی التذکیر والتانیث والافراد والتثنیۃ والجمع۔ اب جو 6 جملے بنانے ہیں نا اس میں نعت سببی استعمال کرنی ہے آپ نے، اور نعت سببی بھی جو استعمال کرنی ہے وہ تذکیر و تانیث اور واحد مثنیٰ جمع کے اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ نعت سببی میں واحد مذکر کے اعتبار سے ہم بنا لیں گے کہ جاء الرجل المہذب اخوہ، جاء الرجل المہذب اخوہ۔ دوسرا جملہ جس میں مثنیٰ استعمال ہوگا وہ ہوگا اشتریت بساتین شرقیا نقشہما۔ اور تیسرا جملہ جس میں ہم منعوت کو جمع استعمال کریں گے، لیکن چونکہ نعت سببی والا کنسیپٹ ہے تو نعت سببی آپ کو بتایا کہ وہ استعمال ہوگی کس طرح سے کہ وہ اپنے
منعوت کو صرف دو پہلوؤں میں کور کرے گی، ایک اعراب میں اور ایک وسعت میں۔ تو جملہ ہم کچھ یوں بنا لیں گے کہ عاشرت اخوانا مؤثرا آباؤہم۔ تو یہاں پر دیکھیں اخواناً جو ہے وہ اگرچہ جمع کا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے جو صفت یا نعت آ رہی ہے وہ مؤثراً واحد ہی استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ فرق آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنا ہے، نعت سببی میں ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ نعت سببی جو ہے وہ صرف دو پہلوؤں میں اپنے منعوت کو فالو کرتی ہے، اعراب میں اور وسعت میں۔ ہاں، جو اس کے موصوف کا یا منعوت کا متعلق ہوتا ہے اس سے جنس میں یہ مشابہت اختیار کرے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب مؤنث لے لیتے ہیں جی، اس میں پہلا جملہ ہم رکھ لیتے ہیں کہ تعلمت فی المدرسۃ المعروف نظامھا۔ یہ جو انہوں نے بک میں جملے دیے نا وہی میں آپ کے سامنے کاپی کر رہا ہوں۔ اور دوسرا جملہ ہاتانی صورتانی جمیل اطاراہما، اور تیسرا جملہ ہوگا ہاؤلائی بنات عاقل آباؤہن۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نعت حقیقی جو ہوگی اس میں تو آپ نے نعت کو چاروں اعتبارات سے منعوت کے مطابق کرنا ہے، لیکن نعت سببی اس میں آپ نے صرف دو اعتبارات سے اپنے منعوت کے مطابق کرنا ہے، یعنی وسعت اور اعراب میں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ جو چینج آ سکتی ہے اس نعت میں وہ اس کے مؤنث ہونے میں آ سکتی ہے، اگر متعلق جو ہے وہ مؤنث ہو تو۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو الحمدللہ دو سوال ہمارے یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے مشق نمبر 137 کا، وہ ہے کہ کون ست جمل یکون نعت فی الثلاث الاولی منہا جملۃ اسمیۃ وفی الثلاث الاخری جملۃ فعلیۃ۔ یعنی 6 جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں جس میں نعت جو ہے وہ پہلے 3 میں جملہ اسمیہ کے طور پر آ رہی ہو اور اگلے 3 میں جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہو۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ کچھ یوں بن سکتا ہے کہ ھذا رجل، یہ سمپل جملہ بن گیا مبتدا خبر پر مشتمل، اور نعت جو ہے پہلے 3 جملوں میں جملہ اسمیہ کے طور پہ آئے گی، تو وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے۔ پہلا جملہ اخوہ صادق، یعنی ھذا رجل اخوہ صادق۔ دوسرا جملہ ذالک رجلان اختاہما صادقتان، اور تیسرا جملہ جاءنی رجل ابواہ صالحان۔ اس میں کوئی ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی واحد مثنیٰ اور جمع کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اگلے 3 جملے جن میں جملہ فعلیہ آئے گی نعت، وہ یوں ہو سکتے ہیں کہ تلک بنت تضحک، تانک بنتانی تضحکانی، اور تیسرا ہاؤلائی بنات یضحکن۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4 مشق نمبر 137 کا، وہ ہے کون 6 جمل یکون الحال فی الثلاث الاولی منہا جملۃ اسمیۃ وفی الثلاث الاخری جملۃ فعلیۃ۔ 6 جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں جن میں حال واقع ہو، لیکن پہلے 3 جملوں میں حال جملہ اسمیہ کے طور پہ واقع ہو اور دوسرے 3 میں حال جملہ فعلیہ کے طور پر واقع ہو۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ یوں ہو سکتا ہے کہ جاء حامد وہو راکب، دوسرا رأیت فاطمۃ وہی راکبۃ، تیسرا جاءت النسوۃ وہن ضاحکات۔ تو ان 3 جملوں میں جملہ اسمیہ حال بن کر واقع ہوا ہے۔ اب جو اگلے 3 جملے ہیں ان میں جملہ فعلیہ حال واقع ہو کر آ رہا ہے کہ جاء رشید یضحک، جاءت فاطمۃ تضحک، جاءت النسوۃ یضحکن۔ اور اس مشق کا آخری کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ رکب یرکب ترکیباً، یعنی مرکب کرنا، مرکب بنانا۔ 6 جملات، 6 جملوں کو یکون الخبر، ایسے جملے جن میں خبر ہو، کیا ہو، فی الثلاث الاولی، پہلے 3 میں منہا جملۃ اسمیۃ، جملہ اسمیہ ہو، وفی الثلاث الثانیۃ، اور دوسرے 3 میں جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ ہو۔ 6 جملے ہم نے ایسے بنانے ہیں جن میں خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے طور پر ہو، پہلے 3 میں جملہ اسمیہ اور دوسرے 3 میں جملہ فعلیہ۔ تو پہلے 3 جملے جن میں خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، ھذا الولد اخوہ تاجر، ھذان الولدان ابوہما تاجر، ہؤلاء الاولاد ابوہم تاجر۔ دوسرے 3 جملے ھذا الولد یقرأ الکتاب، ھذان الولدان یقرآن الکتاب، ہؤلاء البنات یلعبن۔ امید ہے چیزیں آپ کو کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ لیجیے ہم چلتے ہیں اب اپنے اس لیسن کی آخری مشق کی طرف، جو کہ مشق نمبر 138 ہے، اور یہ ٹرانسلیشن ہے اردو سے عربی میں، اور اس کے لیے ہیڈنگ یا عنوان جو ہے وہ دیا گیا ہے میرا کمرہ۔
تو اس کی ہیڈنگ کچھ بنے گی غرفتی میرا کمرہ یا حجرتی۔ تنبیہ اس میں دے رہے ہیں کہ ذیل کی عبارت کا عربی میں ترجمہ کرو، ترکیب میں زیادہ سے زیادہ نعت سببی لانے کی کوشش کرو۔ تو دیکھتے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ اس میں بنے گا جی میرا ایک کمرہ ہے، لی غرفتن یا لی حجرتن، میرا کمرہ تنگ نہیں ہے۔ تنگ کے لیے ضیقن کا لفظ دیا ہے انہوں نے خود، اور ٹرانسلیشن کچھ یوں ہو سکتی ہے اس جملے کی کہ لیست حجرتی بضیقۃ، لیست حجرتی بضیقۃ، میرا کمرہ تنگ نہیں ہے۔ یا سمپل بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جملہ بناتے ہوئے کہ ما غرفتی یا ما حجرتی ضیقۃ، بلکہ وہ ایک کشادہ اور خوبصورت کمرہ ہے۔ بل ہیا حجرۃ واسعۃ جمیلۃ، جس کی دیواریں رنگی ہوئی ہیں، ملونۃ جدرانھا، اور اس کی چھت اونچی ہے، مرتفع سقفھا۔ تو یہ دیکھیں صفات جو ہیں وہ یا نعتیں استعمال ہو رہی ہیں نعت سببی کے طور پہ، ملونۃ جدرانھا مرتفع سقفھا۔ اس میں 4 کھڑکیاں ہیں، فیہا اربعۃ شبابیکا، جن میں سے ہر ایک کا طول 2 گز اور عرض 1.5 گز ہے۔ طول کل منہا ذراعان و عرضہ ذراع و نصف، ہر ایک کھڑکی میں شفاف کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ کل شباک مرصعۃ فیہ قطع من الزجاج الشفاف، تاکہ جب وہ بند کی جائے تو روشنی کو داخل ہونے سے نہ روکے۔ کئی لا تمنع دخول النور اذا اغلق، میرے کمرے کا ایک کشادہ دروازہ ہے، لحجرتی باب واسع، جس کی بلندی 3 گز ہے، ارتفاعہ 3 اذرع، اس کے دونوں کواڑ بڑے خوبصورت ہیں۔ کواڑ کے لیے مصراع کا لفظ مولوی عبدالستار صاحب نے بتایا ہے ہمیں، وَمِصْرَاعَاهُ جَمِيلَانِ جِدًّا، میرے کمرے میں ایک بڑی مستطیل میز ہے، فی حجرتی مِنضدۃ کبیرۃ مستطیلۃ، جس کے چاروں کنارے منقوش ہیں، منقوشۃ جوانبھا الاربعۃ، اس پر میں اپنی کتابیں ٹھیک ترتیب سے رکھتا ہوں، ودا یدعو، اس سے ادعو علیہا کتبی بالترتیب سدید، اور اسی کے پاس بیٹھ کر اپنے اسباق کا مطالعہ کیا کرتا ہوں، وَأُطَالِعُ أَسْبَاقِي جَالِسًا عِنْدَهَا، 2 کرسیاں ہیں جن کی بناوٹ اور بناوٹ بے حد خوبصورت ہے۔ بناوٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سن کا لفظ استعمال ہوگا، اور بناوٹ کے لیے نسج کا لفظ استعمال ہوگا۔ وفی حجرتی، یعنی میرے کمرے میں کرسیانی صنعہما ونسجہما جمیل فی الغایتی، ایک خوبصورت پلنگ ہے، یعنی فی غرفتی یا فی حجرتی سریر حسن، جس کے پائے منقوش ہیں۔ پائے جو ہے جن پہ وہ کھڑی ہوتے ہیں نا، کرسی یا پلنگ، اس کو پایا کہتے ہیں، اور اس کے لیے قائمہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مولوی عبدالستار صاحب نے یہی بتایا۔ منقوشۃ قوائمہ، اس پر ایک ستھرا بچھونا ہے، وعلیہ فرش نظیف، جس کا منظر بڑا پر لطف ہے، منظرہ لطیف جدا، ایک طرف ایک بڑا آئینہ ہے، وفی جانب مرآۃ کبیرۃ، آگے اس کی صفت آ رہی ہے جس کا فریم سنہری ہے، مذہبۃ اطارھا، مذکورہ اشیاء کے علاوہ میرے کمرے میں ایک چھوٹی گول میز ہے، وما ادا الاشیاء المذکورہ فی حجرتی منددۃ صغیرۃ مدورۃ، جس کا منظر دیکھنے والے کو مسرور کر دیتا ہے، یسر الناظرین منظرھا، اس کے بیچوں بیچ کانچ کا ایک نہایت خوبصورت گلدان رکھا ہوتا ہے، وَيَكُونُ مَوْضُوعَةً فِي عَيْنِ وَسْطِهَا ظَرْفٌ جَمِيلٌ یا مِزْہَرَةٌ جَمِيلَةٌ، جس کے کنارے سنہری ہیں، مُزَحَّبَةً
اطرافها. ہر صبح مالی مختلف رنگ کے خوشبودار پھول لایا کرتا اور اس میں سجاتا ہے. یأتی البستانی کل صباح بریاحین مختلف الالوان ویزینها فیہا. لہٰذا میرا کمرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گویا جنت کے کمروں میں سے ایک کمرہ ہے. ولہٰذا صارت حجرتی کأنہا غرفۃ من غرف الجنت، جس میں باآرام رہتا ہوں. اسکن فیہا مستریحا، اور پرسکون نیند لیتا ہوں. وانام مطمئنا، بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے. فللہ الحمد، اور اسی کے لیے شکر ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ. تو کوشش آپ کے سامنے آ گئی ہے جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 68 جو ہے، جو کہ ایک طویل سبق تھا اور 4 لیکچرز میں ہم نے اسے مکمل کیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں عربی کا معلم حصہ چہارم کے اگلے سبق یعنی 69واں سبق، اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.